اللہ نے دیکھیا میرا یار چادر لے کے لیٹ گیا ہے اللہ نے فرمایا جبریل ویخ میرا یار لیٹے آئے عرض کی تھی یا اللہ میں بھی ویخ رہا میں اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل اللہ فرمایا جبریل جا میرے یار تے وحی لے جائیں جبریل وحی لے کے کملی والے آقا دی بارگاہ سے آگئیں تے آنکھ عرض کی تھی کملی والے اللہ نے وحی بھیجی ہے اللہ پہ فرما دینا وَضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى جبریل نے عرض کی دی اللہ فرما رہے سونے مینو تیرے چڑھ دے دن ورگے چہرے دی قسم مینو تیری خالی رات ورگیاں خالیاں زلفاں دی قسم سونے میں چولا پہ مار دی میں کہہ رہی ہے تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے ما وداکا ربکا وما خلائی نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑے آئے نہ تیرے نال ناراض ہے مینوں سارے سچی دسی آجے یاد دیکھو جب ہوئے چھڑیا نہیں جاندہ انہوں کی میں رب چھڑ سکتا ہے جیدہ چہرہ ہی ودوہا ہے جدیاں ظلفائی واللہ عدید القدر وسامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی عظیم و شان 1500 سالہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی اس جامع مسجد رحمت للعالمین کلا شان میرے جہال والا فتومن گجرہ والا دے اندری نکاد وزیر ماشاءاللہ مسجد صدارت اور خطاب فرمایا خطیب علیہ سنت خطیب پاکستان سرمایہ علیہ سنت حضرت علامہ مدنہ قاری محمد وارث حسین فاروقی صاحب خطیب مسجد حاضہ اب بڑی محبت فرماری اور بڑا خوبصورت آسن انداز اندر خطاب فرمایا انہوں نال لال خطیب علیہ سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مدنہ قاری محمد شہزاد رضوی صاحب اب بھی جلوہ فرمانے آپ نبی اپنے یقیناً بڑا خوبصورت خطاب فرمایا خصوصی آمد حضرت علامہ مدنہ جناب قاری نور الحسن قادری صاحب خصوصی آمد حضرت علامہ مدنہ قاری طیب افتخار صاحبی صاحب نقیب ملت اسلامیہ سنہ خان مصطفیٰ تمام باب جلوہ فرمانے اور مہمان خصوصی متر مقام اجتماع جناب چودری اورنگزیب من صاحب مہمان خصوصی متر مقام جناب چودری حاجی غلام حسین من صاحب اور انہوں نے نال اجدی اس محفل دی پوری انتظامیہ جنہاں نے متر مقام اجتماع جناب چودری رانا طارق صاحب چیئرمین ابھی جلوہ فرمانے مالک آبدہ بھی آنا جانا قبول فرمائے اور اجدی اس محفل دی انتظامیہ جنہاں بڑی محبت فرمائی شفقت فرمائی بڑی سونی محفل سجا کے بنو توڑے خوبصورت چہرے ویکھت موقع میسر فرمایا متر مقام اجتماع جناب نظر حسین بصرہ صاحب محترم جناب اجتماع جناب حاجی منشا صاحب محترم جناب اجتماع جناب فرحان صاحب محترم جناب اجتماع جناب سعید مغل صاحب اور اجدی اس محفل دی پوری انتظامیہ دوست احباب رفقا جنہ دے نام میں نہیں جاندہ ساڑھا ایمان کملی والے آقا ضرور جاندے نہیں تو میں انہوں نے پوچھیا کہ دسو کیڑا موضوع تسی کہہ دیو میں او سنا دینا تو انہوں نے کہا جی سونے نبی دی شان سناؤ تو انہوں نے لفظ بولیا سونے نبی دی تو میرا دل کردہ آج میں حضور دا سونا چہرہ ہی بیان کر دے ماں اور آخر تے فرمائش عظمت والدین دے حوالے جنال لیکن میرا ایک ذوق جامع مسجد رحمت للعالمین دے وچ آ کے بہن والے گو میری تربیت میرے مرشدہ فرمائی تو انہاں فرمایا بیٹا یہ نہیں کہ بیگ ہاتھ چا آ گیا تے 2-3-4 گھنٹے پارنے نانا جتنی دیر تسی خوش ہو کے سنو گے میں اتنی دیر دا بیان کران گا اگر تسی 10 منٹا بعد 5 منٹا بعد تھک گئے تو منو اشارہ کر دے جب میں تقریر ختم کر دے منگا کیونکہ میں زبردستی نہیں بیان سنان دا مزہ تاں ہوتا ہے جی اگوں بھی عشق نظر آبے تے اس بھی عشق نہ گل سنائیے تو جدو عشق نہ ٹکران دے نا پھر بڑا سرور آتا ہے تو میں انشاءاللہ العزیز وقت دامن دے اندر ہے کہ اج میرا دل کر دے میں حضور دا صرف چہرہ تو سنا کے جاواں میں تقریر دا آغاز کراں جے ایک باری تو سے سبحان اللہ فرماؤ تے
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم پنجابی دا سادہ یا ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا تحقیق میرے بلو ایک دلیل آ گئی عرض کی تھی یا رب العالمین دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد چندی ہے یا اللہ تو صاحب فرمایا میرے بلو ایک دلیل آ گئی پڑھے لکھے عقل مند شعور والے بیٹھے ہو میری گل دل دے اندر بھی جگہ دینی گئی سارا کچھ کرا گے لیکن سمجھ کے گل و تحمل دے نال انشاءاللہ پھر آگے بڑھا گے اللہ نے فرمایا کہ میرے بلو ایک دلیل آ گئی سوچن والی گل اے بے کہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چندی میرے بجمے دے وچوں کوئی بچہ کھڑا ہو کہ آکھے علامہ صاحب میں حافظ قرآن اے او دا دعویٰ ہے اگر قرآن زبانی سنا دوے تے اے او دی دلیل پتہ چلے آ کہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چندی یا اللہ تو صاحب فرمایا میرے بلو ایک دلیل آ گئی اس دلیل تو کوئی دعویٰ بھی ہے وے اللہ نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ موجود ہے یا اللہ توڑا دعویٰ کیجئے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ اے بے کہ لیسا کمثلہ شیء آسان کر کے آکھاں اللہ نے فرمایا میرے ورگا دوجا کوئی نہیں یا اللہ جو تیرے ورگا کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں کدے سامنے آنا تینوں ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار دنیا دی اکھ نہیں مینوں ویکھ سکدی یا اللہ جو تواڈے ورگا بھی کوئی نہیں اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں سامنے تسی نہیں آ سکدے دنیا دی اکھ نہیں ویکھ سکدی کیویں پتہ چلے گا یا اللہ تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا دنیا والو پھر کر انج دینے ایک انج دی سونی صورت بنا کے بھیج دینا وا ویکھیو سو سونے نو جایا جے تے منی مینوں جایا جے ویکھیو سو سونے نو جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے فریاد تے قرآن نازل کیتا ہن میں پڑھنا قرآن جے تسی قرآن واسطے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ سجے کبھی ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے قرآن واسطے اونچا جا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ علماء کرام بیٹھے نے میں دعا کرنا اے آمین بودن میری دعا جلدی قبول ہو جائے یا اللہ جڑا قرآن واسطے دوویں ہاتھ چک کے اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے تے ہن یا اللہ جڑا اس تو بھی اونچی آواز سے اونچا ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے کلا نہیں پوری فیملی دے نال حج کرنا چلا جاوے تے مالکا ہن جڑا اس تو بھی اونچی آواز نال بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے مالکا ہن جڑا اس تو بھی اونچی آواز نال بولے تساں کون کہنا فیکون اسے ویلے پورا ہو جانا ہے انہوں جاگ دیاں اکھاں نہ حضور دی زیارت نصیب فرما دے آہون مہربانی اے میں ذکر رکھو تو سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا إليكم نورا مبينا اللہ نے فرمایا میرے والو ایک دلیل آ گئی عرض کی تھی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوندہ دلیل بعد سے ہوندی ہے تو سا فرمایا میرے والو ایک دلیل آ گئی اس دلیل دے کوئی دعویٰ بھی ہے وہی اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ موجود ہے یا اللہ تمہارا دعویٰ کی ہے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے وہی لا الہ الا اللہ فرمایا میرے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے وہی لیسا کمثلہ شیء اللہ نے فرمایا میرے ورگا کوئی نہیں یا اللہ جے تیرے ورگی کوئی شے نہیں اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں کدے سامنے آ تینوں ویکھ دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا دنیا دی اکھ نہیں مینوں ویکھ سکدی یا اللہ پھر کی میں
پتہ چلے گا تیرے برگا کوئی نہیں فرمایا دنیا والے پھر کر انج لینے ایک انج دی سونی صورت بنا کے بیج دینا دیکھی اس سونے نو جائے آ گئی منی میں نو جائے آ گئی اللہ فرمایا کملی والے آئے پھر مکھ دی مکھا انج لینے آئے سونے ہاتھ تینو دے دینا بچہ پکڑا اپنی رکھ دینا زبان تینو دے دینا بچہ بولنا اپنا رکھ دینا اکھاں تینو دے دینا بچہ بیخنا اپنا رکھ دینا کملی والی مکھ دی مکا دے صورت تینو دے دینا بچہ جلوہ اپنا رکھ دینا سچ جنہوں ہون سمجھ آئیے اچھا حد چکے بولو سبحان اللہ مالک توڑے ذوق نو سلامت رکھے تو ہمیں ادھا عجر عظیم عطا فرمائے اللہ فرمایا میرا یار پھر ویخ لگو میں نو سچی دسو جامع مستر رحمت للعالمین دے بچ آکے بہن والے گو میرے جملے تے توجہ رکھا جے اڈا سونا پھر یار بن کے آیا میرے آقا نے فرمایا مرعانی فقط رعی الحق جڑے میں محمد نو بیکھیا انہیں حق نو بیکھیا تے مقدی مقادمہ اڈا سونا یار اللہ نے بنا کے بھیجیا انہیں جنہوں سمجھ آوے نا تے ہاتھ چوک کے ٹھل لاغ سبحان اللہ دیا جے دل کرے تے زبردستی نہیں اڈا سونا یار رب دا بن کے آیا پھر جنہ حضور دا چہرہ بیکھیا تے بیکھن والے نو مننا پہ گیا وہ جتا یار اڈا سونا بن کے آیا بنان والا کہ اڈا کو سونا ہی ہوئے گا جتا یار ایڈا سونا بن کے آیا بنامن والا کیٹا کو سونا ہی ہوئے گا میرا دل کر دے میں کسے شاعر دے کو لو ترجمہ کروا کے دے ماں جو اچھا بولو سبحان اللہ لو ہون میرا دل کر دا تسی میں نشیر پڑھو نشیر پڑھا گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری اچھے ہاتھ رکھے نا تٹھے جلا کے کہنا کیا بات ہے سرور انبیاء تیری سجے کبھی بھی جڑا ہاتھ نہیں چکدا لال دا سہارا کراوے تے او دا ہاتھ چکو تے او دے کان وچ کو وہ تیرا دل نہیں کردا رب دے یار تے کملی والے آقا تے ہاتھ چک کے کملی والے یا تیری کملی والے یا تیری نعرہ مار کے جواب دینا ہے کسی دنیا دار دی تعریف نہیں کر رہے رب دے یار دی شانہ بلند پہ کرنے ہیں کملی والے یا تیری اسی طرح مارا مار کے جواب دینا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری جتے آدم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے جتے حضرت عیسی علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے جتے حضرت نوح علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے جتے حضرت ادریس علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے جتے حضرت ہود علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے جتے ابراہیم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے جتے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے جتے حضرت اسحاق علیہ السلام دی بھی
بھی بڑی شان ہے انجتے یعقوب علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے یوسف علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے داؤد علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے سلیمان علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے موسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت زکریا تے یحییٰ دی بھی بڑی شان ہے انجتے عیسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے لیکن تیرے میرے نبی دی واری آ گئی تے مقدی مقا کے عاشق کے اندر سرور انبیاء تری سرور انبیاء تری سرور انبیاء تری سرور انبیاء تری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اور رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں مولانا محمد عبداللہ نشاہی قادری تسی سارے بھی زندہ ہوا اپنے واسطے ہوں ایک باری کہہ دو سبحان اللہ گرامی قدر خطرات ایڈا سونا یار اگے گل بڑا توجہ میرے بات کے کملی والے آقا جدو وحی دا نزول ہونا شروع ہویا نا تو وحی جدو نازل ہون دیئے تو حضور دی نا تھوڑی طبیعت اس طرح دی ہو جان دیئے کہ حضور تھوڑے دینا کہلا کو پریشان ہو جان دیئے انتا لفظ استعمال کر دیں کیونکہ جدو وحی نازل ہون دیئے تو وحی دا بڑا زیادہ زور ہوتا ہے صحابہ فرمان دے اگر سرکار دا سر مبارک ساڑی گود اندر ہوندہ نا تے سر گود بچ ہوندہ تے اچانک جے وحی نازل ہو جان دی تے سانو انج لگدا اتنا زور اتنا وزن کہ تے ساڑی ہڈی نہ ٹوٹ جاوے سرکار اگر سواری تے جلوہ فرمان ہے نا تے سواری دے اتے ہوندیاں وحی نازل ہوگی تے اتنا وزن وحی دا کہ سواری زمین تے بیٹھ جاندی ہے شروع دا آگاہ دے تے حضور نو بخار آ گیا تے حضور دے تھوڑی طبیعت اس طرح دی ہوگی اللہ فرمائے جبریل حکم رب جلیل میرے یاد تے نا وحی روک دے تھوڑی دن وحی نہ کے دے کوئی بھی کام تسی دنیا دا ویکھ رہے ہو ایک کام بندہ کسرت نال کرے نا تے او دی قدر تے او دا رجحان تھوڑا کم ہو جاندا ہے اگر ایک چیز دیر بعد ملے نا تے او دی قدر تے او دے بعد رجحان زیادہ ہو جاندا ہے خیال ہے کہ میرے یاد جدو وہی دوبارہ دیر بعد آوے گی نا تو یاد نو ہور لذت آوے گی ہور سرور آوے گا وہی دے اندر وہی جدو آنا رک گئی نا تے حضور تھوڑے پریشانی دے عالم دے اندر تے حضور دے جڑی سانجی کام دے نا ابو لہب دی بی بی نے حضور نو ویکھیا پریشانی دے عالم دے اندر تے ایک دن مینا مار کے آخ دیئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا تیرے تے وحی لے کے آمدہ سی نا کئی دن ہو گئے نے ویکھ رہی ہیں اور وحی لے کے نہیں آ رہے انہیں پتہ کہ مینا مارے ہن میرے جملے دے توجہ رکھے آجے انہیں مینا مار کے آکھیا لگ دا جی میں تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا جملہ کی بولیا تیرے رب نے تینوں بولے گا جی تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ایک وحی نہیں آ رہی حضور اے پریشان تھے دو جب مینا مل گیا نا تے حضور ہور پریشان ہو گئے کالی کملی لئی نا تے بڑے سونے انداز نا رب دا یار لیٹ گیا تے چہرے تے کملی لے لی عشق دی وادی بچ سفر کروا کے آکھاں تے خیال ہے وے لو میں کملی لے کے لیٹ گیا جے تسی نہیں بول دے تے بول دے اسی بھی نہیں ہن تسی بلاؤ گے تے اساں بولنا ہے توجہ رکھے آگے یار ہوئے نا بڑا سونا چلو ہور آسان کر دے یار کوجا بھی ہوئے تے ناز نخریاں والا ہوئے نا تو بڑا چنگا لگدا سونا لگدا ہے تے جڑا ہوئے ہی رب دا یار اور کڈا کو سونا تے کڈے سونے انداز ہونگے حضور جدو چادر لے کے لیٹے نا لو توجہ میرے بات رکھے آجے اللہ نے بیکھیا میرا یار چادر لے کے لیٹ گیا ہے
اللہ نے فرمایا جبریل ویخ میرا یار لیٹے آئے عرض کی تھی یا اللہ میں بھی ویخ رہا آئے اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل اللہ فرمایا جبریل جا میرے یار تے وحی لے جائیں جبریل وحی لے کے کملی والے آقا دی بارگاہ سے آ گئے تے آنکھ عرض کی تھی کملی والے اللہ نے وحی بھیجی ہے اللہ پہ فرما دینا وَضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى جبریل نے عرض کی دی اللہ فرما رہے سونے مینو تیرے چڑھ دے دن ورگے چہرے دی قسم مینو تیری خالی رات ورگیاں خالیاں زلفاں دی قسم سونے میں چولا پہ مار دی میں کہہ رہی ہے تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے ما ودعک ربک وما خلائی نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑے آئے نہ تیرے نال ناراض ہے مینوں سارے سچی دسی آجے یاد دیکھو جب ہوئے چھڑیا نہیں جاندہ انہوں کی میں رب چھڑ سکتا ہے جیدہ چہرہ ہی ودوہا ہے جدیاں ظلفائی واللہ جنہوں سمجھ آئیے اچھا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اشعار تو سام بڑے سننے منوں بھی اندر نے قبلہ نے بڑے سنے آسان انداز نہ پڑیا اللہ تعالیٰ انہ دے آواز دے اندر نتق دے اندر مزید برکت نزول فرمائے میں دو گلہ سنوانا چاہ رہے ہیں بس توجہ میرے پر رکھا جائے اگے ٹورو سفر اگے بڑھائیے زلیخہ نے جدو یوسف علیہ السلام نے دیکھیا نا تو دل دے بیٹھے وہ بھی وقت آ گیا زلیخہ جدو یوسف علیہ السلام نے اپنی والتاب دیتی نا ایک دن ایسا آیا نوکرانی نے بھیجیا 7 کمرے بنائے 7 کمرے دے آخری کھٹ دے اندر یوسف علیہ السلام نے لے کے آ گئی سارے کمرے نے تالے لگا دیتے توجہ میرے مدد تالے لگا دیتے ایک یوسف ایک زلیخہ دونوں کر لے زلیخہ نے اپنے سر تو دوپٹہ اتاریا تے اپنے بوت دے اوتے پا دیتا تے بول کے پتہ کہ آخری قالت حیت لک یوسف جلدی کر یوسف علیہ السلام بول کے آخر نے قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ دے اندر آنا تے بول کے آخر نے اڈ بٹا اتار کے اے بوت تے کیوں پایا ہی بول کے آخر دی آ میرا خدا ہے تے ادھو اتے میں کپڑا تاں پایا ہے کہ میں غلط کام کرن لگیاں تے اے میں نو نا ویکھے فرماتے نے تیرا رب ویکھے یا نا ویکھے یوسف دا رب دے ویکھے ہی ویکھے یوسف دا رب دے ویکھے ہی ویکھے وہ بھی وقت آ گیا جدو یوسف علیہ السلام باہر دوڑے نا قمید پیچھوں پٹی بچے نے گواہی دیتی ہن میں گل ایتھے لے کے آیا جدو محلے دیاں سیلیاں محل دیاں عورتاں نو سیلیاں نو پتہ چلیا نا کہ زلیخہ ملکہ نے ایک غلام نو دل دیتا ہے ٹڑیاں آئیاں تے آ کے نا انہوں مینا ماریا تے مینا مار کے آخ دیاں نے وقت دی ملکہ تے سردار تے نوکران سارے کچھ دولت بھی پیسہ بھی ہاتھ ایک چیز کھولو ہومن دے باوجود ایک غلام نو دل دے بیٹھے گئے تینو شرم نہیں آئی علماء فرماندے نے بچوں خیال لے بے کہ چلو اسی نو مینا ماران گے تے ایسے بانے سانو بھی یوسف ہا دے گی یوسف ہم دل دے بیٹھیں گے فرمایا ٹھہر جو میں تو انہوں سمجھا لیں اللہ بھی توجہ رکھے آتے انہوں نے کہا تو سی بیٹھو نا نوکرانوں کیا پھل لے کے او پھل دیتا ایک ہاتھ بچے انج کر کے آنکھاں سیب پھل لے ایک ہاتھ چھری تو سی کھاؤ تے میں آئی توجہ رکھ میرے کہ جملے تے توری یوسف علیہ السلام کو گئی تو جا کے آخر دی حضور بس کچھ نہیں کرنا انج کرو نا اس کمرے دے وچوں ادھروں داخل ہو اس کمرے چو نکل جو ہور کچھ نہیں کرنا توجہ رکھے یوسف علیہ السلام انج جدو آئے نا اس کمرے چو داخل ہوئے تے ادھروں نکلے تے عورتاں ویکھیاں تے پتہ کیا کدیاں ہاد لفظ قرآن نے بولے جی تسی آکھو تو میں تا قرآن نہ پڑھا چلو تسی نہیں سبحان اللہ بولی پھر کدے پڑھنا مانگے
مدینہ ستے خیرہ ہوں دیاں ہاتھ چوک کے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا وَقَتَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اونا یوسف علیہ السلام دا جمال بکھے آئیں یوسف علیہ السلام دا جمال بکھے آئیں اونا دیاں انگلیاں اونا دے ہاتھ کٹ گئے نہیں قرآن کہندہ اونا یورتا یوسف دا جمال بکھے آئیں ماذا بشر اے منو بشر نہیں لگی دائی الا ملک کریم ایڈا سونا یوسف ہے اے بشر نہیں لگی دائی اے فرشتہ لگدا ہے اے فرشتہ لگدا ہے جامع مصر رحمت للعالمین وچ بین والی ہو یوسف دا جمال ویخ کہہ دیا بشر نہیں فرشتہ لگدا ہے اس محمد حسن کی ہوئے گا جڑا یوسف دا بھی ماں محمد حسن کی ہوئے گا انہوں نے جدو پھل کٹ دیا اپنی انگلیاں کٹ لیاں انہوں نے خبر ہی نہیں ہوئی انہوں نے پتہ ہی نہیں چلے آئی لو میرے جملے دے توجہ رکھے آجائیں جنہ یوسف علیہ السلام دا جمال بکھے آئی انہوں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں واہ کملی والی تیرے تو صدقے جامائیں یوسف دا جمال ویخ اور دادیاں انگلیاں کٹ گئیاں محمد انگلی ویخ کے چند ٹکڑے ٹکڑے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ آئے آئے جنہوں یوسف دا جمال ویخ انہوں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیں محمد دی انگلی بے کے چندے ٹکڑے ایڈا سونا یار ایڈا سونا ہوں میرا دل کردہ ہے میں حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کو ترجمہ کروا کے دے مجھے سبحان اللہ بولنا دے تھکت نہیں نا بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بولو جڑا نہیں تھکیا سبحان اللہ بولنا میں حدے ہوں شروع ہویا اکھیاں دے رنگ اٹھ کے جت لاما صاحب فجر پڑھا کے جان کے نا بھائی میں اپنی مسجد جا کے پڑھانی تو اسے سبحان اللہ بولو گرامی قدر حضرات میرے حضور دا حسن جدو حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ وکھیا میں ہوں سمجھ آواں گا دل کرے آپ سبحان اللہ فکر دے دن دے آجے آپ نے قدم اٹھائی تے قدم اٹھا کے آنکھ دنے او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ ہوراں رین کھڑیاں تے اکھاں بچ قدرتی سرمے دیداری دلانو انج کٹے جیویں کٹاری جگر دل بندیوں مائی آمینہ دا تے بابل ہے یو پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخایو سنو جے دیکھ لیندی کدے نہ پچھے یوسف شامی پندی کہ سیرو ننگی ہویوں دی وچ مدینے
وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن والا خدا دے عرش تے جا پین والا او دے دن موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے راواں وچ حور آ رہن کھڑیاں ایڈا حسن ایک اور گل یاد آ کے سناواں پھر جو سبحان اللہ بولو گے انہوں لگتا تسی تھک گئے اچھا جڑا جڑا تھک گئے ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ ہن جڑا نہیں تھکے او ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے ظاہری زمان دے اندر نہ کہد پہ گئے کھامنو گلہ بھی ختم ہو گیا اناج گندم سارا کچھ ختم ہو گیا تے عرض کی تھی یا اللہ تیرے نبی یوسف دے دروازے تے آئے نے تے ہن کی کرنا ہن یا اللہ کی کریے رب تک کی اللہ فرمائے انج کرو کرنا کی ہے انج رکو وہ جنہوں پوکھ لگ دی ہے انج کر کے آنکھوں کا جدو صبح کمہ تا جانا ہے تا جان دیں گے یوسف علیہ السلام تو انہوں سامنے کھڑا کر کے نا تے اپنے چڑے تو کپڑا پیچھے کر دینا تے جڑا توڑا چہرہ بیکھے گا نا اور آج جاوے گا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے انج کی تا صبح لوگوں نے اکٹھا کر لیا ہے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آگے فرمایا سارے کھڑے ہو دو جنوں بھوک لگی ہے سارے کھڑے ہو گئے یوسف علیہ السلام نے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے جنہ یوسف دا جمال ویکھیا ہے شام تک بھوک لگ دی کوئی نہیں شام تک بھوک نہیں لگ دی جڑے شام نو دیکھ دن صبح تک بھوک نہیں لگ دی واہ کملی والیا تیرے حسن تو صدقے جاواں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جڑا حضور دا چہرہ ویکھدا ہے او دی بھوک بھی مک جاندی ہے دکھ بھی مک جاندے او دی بھوک بھی مک جاندی ہے دکھ بھی مک جاندے نہیں تائیوں تے غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے 3 مہینے 3 مہینے خلقت راجی ویخ یوسف کنانی 3 مہینے خلقت راجی کنانی پر جنہ محمد عربی ڈیٹھا جنہ محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے دوویں جہانی اور جنہ محمد عربی ڈٹھا رج کے دوویں جہانی گرامی قدر قدرات آؤ حسن تے ایک اور گل سناواں تو میں ماں باپ دی شان پڑھ کے اجازت چاہواں سبحان اللہ بولو میں تقریر نو اگے بڑھاواں گا انہاں ہاتھ چوک کے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حاجی کتاب دا نام ہے رحمت للعالمین مسجد بھی بیٹھیں گے رحمت للعالمین میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ حضور جدور مدینہ طیبہ تشریف لکھ گئے نا وقت گزر دریا ایک دن ایسا آیا کہ حضور دا مدینہ طیبہ دے گلیاں دے وچوں سیر کردے باہر گنا تے ویکھیا او سامنے کوئی قافلہ آیا ہے خیمے لگے حضور ٹورے ٹورے قریب گئے تے خیال لے بے کہ جا کے پوچھا اصلی مدینہ جدین والے گا تسی مسافر ہو جے کچھ چاہیے دائے تے میں محمد حاضر ہاں با غریبان دا پک کرنے والے گا باڑیاں دا خیال کرنے والا نبی
میرے آقا جدو ٹورے ٹورے قریب گئے نا تو جا کے بیٹھا قافلہ آیا میرے آقا نے فرمایا کہ تو اج نبی آئے لگ دیو ہاں جی اج نبی آئے میرے آقا نے فرمایا مسافر ہو جی مسافر آ میرے آقا نے فرمایا خیمے لگائے نے ایچے کچھ دن رکنا ہے جی رکنا ہے میرے آقا نے فرمایا کیڑے کام آئے عرض کیتی سونے او اونٹھا دی لانا لگی گیا نا او اونٹ مدینہ طیبہ دی منڈی بچ بیچن آئے اگلا جملہ بڑا خوبصورت والا میرے آقا نا جدو انج گفتگو کر دیاں انج ودو ہادا چہرہ جدو ادھر موڑیا نا تے میرے آقا نے فرمایا او اونٹ او جی سونے او میرے آقا نے فرمایا او جڑا فلان نمبر تے اونٹ او سرخ رنگ دا او میں نو چنگا لگ گیا انج کر کے آقا میرے آقا نے فرمایا اونٹ میں نو دے دے میرے آقا نے فرمایا میں تبھی خریدن دی نیت نال تے نہیں آیا میں تے سیر کرن دی نیت نال تے تانوں پوچھن آیا سا تے اگے میرا سودا بن گیا تے ہن انج کرو جڑے پیسے بن دینے مینوں دس دیو تے میں اونٹ لے جانا تے تانوں جا کے پیسے بھیج دینا انہاں کہا جی پیسے نہیں لینے اتنے پیسے بن دینے لیکن اساں سنیا مدینے دیاں تے بڑیاں کمال دیاں کھجوراں نے سانو انج کرنا جتنے پیسے نے نا انہاں پیسے نے سانو مدینہ طیبہ دی کھجوراں دے دے میرے آقا نے سودا طے کر لیا رقم طے ہو گئی کھجوراں طے ہو گئیاں حضور اونٹ پکڑے تے مٹھی جو ٹردے انج کر کے مور پڑتے ہیں نا تے طارق او دا نام طارق بن عبداللہ جڑا قافلے دا سردار ہے اپنے سارے بندے انہوں اکٹھا کردا ہے طارق بن عبداللہ بول گئے آخدہ لگدہ مارے گئے لٹے گئے سب تو چنگا دے سونا اونٹ لے گیا نا بھی نہیں دس کے گیا قبیلہ بھی نہیں دس کے گیا پتہ بھی نہیں دس کے گیا نا پیسے دیتے نہیں اونٹ بھی لے گیا طارق پہلے نو بول کے کہندا ہے تو یو دا نام پوچھیا ہے کہندا نام کی میں پوچھدا اڈیاں مٹھیاں گلا کردا سی میں تو یو دیاں گلا ہی سندا رہ گیا طارق دوجے نو کہندا ہے تو یو دا قبیلہ پوچھیا ہے کہندا کی میں پوچھدا او دا متھے چو نور نکلدا رہیا ہے میں تو یو نوری ویکھدا رہ گیا طارق تیسرے نو بول کے کہندا ہے تو یو دا پتہ پوچھیا ہے کہندا پتہ کی میں پوچھدا میں تو یو دیاں زلفائیں ویکھدا رہ گیا طارق چوتھے نو کہندا تو یو نو جاننا ہے کہندا میں کی میں پوچھدا اڈیاں مٹھیاں گلاں کردا سی او دے دنداں چ نور نکل گئے او سامنے پہاڑ تے پیندا رہیا ہے میں تو یو نوری ویکھدا رہ گیا طارق بن عبداللہ بول کے کہندا ہے مارے گئے لٹے گئے اونٹ بھی لے گیا نام بھی نہیں دسیا پتہ بھی نہیں دسیا قبیلہ بھی نہیں دسیا انہیں کی بنے گا طارق اتنی گفتگو کر رہا ہے طارق دی بیوی خیمے دے اندر بیٹھی ہے کہندی ہے طارق پریشان نہ آئے میں ضمانت دینی جے او سونا نہ آیا اونٹ دے پیسے میں دوانگی طارق بول کے کہندا ہے لگدا تیرے پیکھیاں دا رشتہ دار کہندی ہے نا میں ویکھیا ہی پہلی بار طارق بول کے کہندا ہے پردیس دے اندر آکھیں اجنبی دیاں ضمانتاں کیوں پئی دینی ہے بول کے آخدی ہے میں ویکھیا سچا ہے او جھوٹ نہیں بولدا او ضرور واپس آئے گا طارق کہندا تو کی میں کہہ رہی ہے کہندی ہے میں ویکھیا ہے او دا ایڈا سونا چہرہ ہے ایڈا سونا چہرہ جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا جنہوں سمجھ آئیے اچھا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ
اچھا بھئی اے نا بعدوں نشائی برادران میں نہ کھا جے کہ توڑا نشائی خطیب ہے اس تے بار بار کہندا سی ہاتھ کھڑا کرو تے انہاں نے بعدوں قاری صاحب نے تسے انہاں پڑھ لو تے میں بھئی اپنی گل دی آپ ہی وضاحت کر جانا میں تاں کہنا بھئی ہاتھ کھڑے کرو اللہ نے سورۃ یاسین دے اندر قرآن جو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم صاحب ترجمہ کراں تو اللہ نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوے گا نا تیری زبان میں تالا لگے گا تیرے ہاتھ پہ تیرا وجود تیرے خلاف گواہیاں دے گا اللہ پوچھے گا دس بھئی جامع مسجد رحمت للعالمین دے وچ بہن والے ہو اے ہاتھ دس تیرے نالے کی کردا رہیا ہاتھ نہ خیالہ بے ایمانیاں دو نمبریاں دو وچ پانی پاندا رہیا بگانے پٹھے پڑدا رہیا چوریا نا ہاتھ خیالہ جو بھی کردا رہیا لیکن جدو تیرا تے تیرے یاد نہ ہوندا سی تے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا ہے اللہ نے فرمایا میں بڑا رحمان تے رحیم ہاں میرے آقا نے فرمایا کدے کدے چھوٹا عمل ایسا ہوندہ ہے کہ بندے دی بخش دا ذریعہ بن جاتا ہے تو ہو سکتا مالک نو آئی پسند آ جائے جے ساڑی بخش دا ذریعہ بنا جائے اچھا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ کچھ دوسرا میری عادت بھی ہے بے کہ میرا ایک ذوق اپنا ہے میں نو ہاتھ چکے سبحان اللہ نہ ملے تو میرے کو تقریر نہیں ہوندی انج بھی میں تواڈے کول ہن دوجا بیان کر رہا ہوں میں صبح 11 بجے لاہور والٹن روڈ دے اتے الحمدللہ اتے بھی کتاب سی تو ہن دوسرا تواڈے کول آ تو گفتگو دا مطلب ہے کہ تواڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی خطیب کولوں تقریر کرواندی ہوندی ہن اپنے واسطے مسکرا کے خوش ہو کے وہ سبحان اللہ تاریخ بول کے آخدا ہے پردیس دے اندر آ کے اجنبی دیاں زمان دا کیوں پہ دینی ہے تیرا پیکے اندر رشتہ دار تے نہیں کہندی نا میں تے ویکھے ہی پہلی بار ہے میں ویکھے ہی پہلی بار ہے بول کے آخدا پھر اجنبی دیاں زمان دا کیوں پہ دینی ہے بول کے آخدی ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا ایڈا سونا چہرہ آئے ہائے میں نے ایک گل یاد آ کہ جو آکھو تے وہ بھی سنا دے ماں اما حلیمہ جدو حضور نو لے آنا تو جدو کنویں تو پانی پڑھنے جاندی نا تو جا کے کنویں دے قریبے بیٹھ جاندی نا تے جدو رات دا وقت ہوندہ ہے تے میرا بجے دان کہندہ اما حلیمہ کدے اپنے چان والا ویکھ دیاں تے کدے آسمان دے چان والا ویکھ دیاں کدے آسمان دا چان ویکھ دیاں تے کدے اپنا چان ویکھ دیاں تے بول کے آخ دیاں آسمان دے چنہ تیرے چہرے تے داغے محمد دا چہرہ ہی بے داغے محمد دا چہرہ ہی بے داغے جے تسی سبحان اللہ بولو تے میں ادھا ترجمہ پیر باہو دے کلو کروا کے دے مجھے سبحان اللہ بولو تے لو جی منو اشارہ ہو گیا آخری شعر سنو تو زندگی نے وفا کی تھی پھر انشاءاللہ کیونکہ وقت بھی کافی زیادہ ہو گئے میری تے طبیعت ہو رہے میرا تو جدو پٹا چڑھ جاتے منو وقت دا پتہ نہیں چاہتا لیکن تسی ادھر آ پھر بھی انہوں ایک باری آخری باری سبحان اللہ بولو میں شعر پڑھ کے جاتے چاہتا جے تسی سارے ہاتھ رانا چکے تو میں مڈو تقریر شروع کر لانی خوش ہو کے ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ اما حلیمہ حضور دا چہرہ پہ ویکھ دیاں پیرے باہو نے فرمایا ساڑھ وے چنہ 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 ساڑھ وے چنہ ذکر کریں دے تیرا تیرے جائے چن روز ہی چڑھ دے سانو سجنا باد ہمیں ساڑا چڑھ دائی جتھے چن ساڑا چڑھ دائی جتھے چن ساڑا چڑھ دائی اتھے قدر نہیں کچھ تیرا
بیٹھے میں جنب گوایا او یار ملے ایک پھیرا ہوں لو جی منو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک شیر چاند چڑھیا آمینہ بلال دا تو یقیناً مشہور زمانہ کلام میں سب نواند ہوئے گا تو رالے کے بنا ضرور پڑھے آجے پڑھو گے جنا جی انشاءاللہ جنہ دے ہاتھ سلامت نے بالکل تندرست نے کوئی تکلیف نہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بنا پڑھن جنہ دے ہاتھ چ کوئی کسے قسم دی تکلیف ہے حضرت جی آمین بولے آجے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا تیرے یار واسطے ہاتھ چکے اس ہاتھ چکن دا اے مول پاج تکلیف ہے حضور دے ذکر دا صدقہ کوئی تکلیف دور فرما دے ہن انج ہاتھ کھڑے کر کے نا تے ماحول بنا کے آخری باری پڑھو تو میں اجازت چاہواں تو ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے بولو چل چھڑے آیا مینا دے لال دا چل چھڑے آیا مینا دے چل چھڑے آیا مینا دے لال دا چل چھڑے آیا مینا دے لال دا چل چھڑے آیا مینا دے لال دا دنیا تو راتاں کالیاں رک گیا دنیا تو راتاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدق واری جان ویکھن والیاں صدق واری جان ویکھن چل چھڑے آیا مینا دے کوئی بھی نہیں سونا سونے دے نال دا کوئی بھی نہیں سونا